آج میں مقافات عمل سے گزر چکی ہوں۔ آج میری بیٹی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل چکی ہے۔ آج میں اپنا اعتراف گناہ کر بھی لوں تو شاید کوئی فرق نہ پڑے، مگر ہو سکتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ واقعہ آج سے 15-16 سال پہلے کا ہے۔ میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میری بھابھی انتہائی خوبصورت تھی، خوش اخلاق بھی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ جب سے وہ ہماری فیملی میں بیاہ کر آئی تھی، سب کی چہیتی بن کر رہ گئی تھی۔ اس میں اتنی دلکشی تھی اور وہ حالات کو اتنے اچھے انداز میں سنبھالتی تھی کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے برسوں ناراض تھے، غم یا خوشی کے موقع پر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ان لوگوں سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ میرے والدین، بہن بھائی سب اس سے خوش تھے، مگر میرے اندر اس کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ یہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ خاص طور پر اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میں کسی دن اس کے بالوں کو خراب کر دوں، بلکہ کاٹ دوں، مگر میں ایسا کرنے سے جھجک بھی رہی تھی، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر بات بڑھے گی تو اسے میرے گھر والوں کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ میں نے بہانے سے اسے قائل کرنا چاہا۔ میری کوشش تھی کہ میں اس کو بیوٹی پارلر لے جاؤں، تیاری کے بہانے وہاں لے جا کر اس کے بال کٹوا کے خراب کر دوں، مگر وہ میرے اس جال میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ظاہری حسن کی اتنی زیادہ خواہش مند نہیں ہوں، میری بس یہی کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہوں کہ آپ لوگ میری ماں کی تربیت پہ سوال نہ اٹھا سکو، اور اپنی اس بات کو وہ 100% پورا بھی کر رہی تھی، مگر میرے دل کا بغض تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی بھی صورت میں قابو نہ آئی تو میں نے اپنی بڑی بہن سے بات کی اور اس کو اپنے دل کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پہلے پہلے میری بہن نے مجھے منع کیا، مگر میں نے اپنی بہن کی منت سماجت کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میری بہن نے مجھے بتایا اگر میں اس کے بال چوری چھپے یا زبردستی کاٹوں گی تو بات بڑھے گی، اس طرف سے رد عمل آئے گا، خاص طور پر ہمارا بھائی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اگر ہمیں یہ عمل کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ میں نے دوسرا طریقہ پوچھا تو میری بہن نے کہا کہ تم مناسب وقت کا انتظار کرو، میں تمہیں خود بتا دوں گی، مگر مجھے اپنے اس کام کی بہت زیادہ جلدی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں جتنا جلدی ہو سکے اس کے بالوں کا نقصان کر دوں۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی خوبصورتی میں اس کے بالوں کا بہت زیادہ کردار ہے، گو کہ وہ گھر کے علاوہ جب بھی باہر نکلتی تھی سر پر دوپٹہ لے کے نکلتی تھی۔ اگر میرے دوسرے بھائی گھر ہوتے تو بھی وہ عموماً سر پر دوپٹہ لیے رکھتی تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں اس کے بالوں کے لے کے حسد تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس کا مجھے میری بہن نے کہا تھا، اور میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میرے بھائی نے کہیں دوسرے شہر جانا تھا اور بھابھی کے کمرے میں ماں کو سونا تھا۔ اس دن میری بہن نے مجھے بتایا کہ آج موقع ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا، بھی بھابھی کے کمرے میں ماں کو سلانے کے بجائے خود سو جانا۔ اور ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ روٹین ہے کہ جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو ہم کمرے میں آگ کے انگاروں کی انگیٹھی دہکا کر رکھا کرتے ہیں۔ میری بہن نے کہا تم وہ انگیٹھی اس کے پاس رکھنا، جب بھابھی سو جائے تو وہ اس کے سر کی طرف کر دینا اور اس کے بال اس انگیٹھی کے ساتھ لگا دینا، یوں اس کے بال جل جائیں گے اور یہ چیز ایک حادثہ تصور ہوگی۔ میں نے اپنی بہن کی بات پہ منوعن عمل کیا۔ میں نے بالکل ویسا ہی کیا، انگیٹھی کو جلا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب میری بھابھی سو گئی تو میں نے اس کے بال جیسے تیسے کر کے نیچے کی طرف لٹکائے، مگر مجھے تھا کہ کہیں بال آہستہ آہستہ جلیں اور بدبو نہ پھیلے جس کی وجہ سے میری بھابھی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں نے احتیاطاً تھوڑا سا مٹی کا تیل بھابھی کے بالوں پہ لگا دیا۔ جیسے ہی میں نے بال انگیٹھی کے اندر رکھے تو ان کو آگ نے پکڑ لیا۔ دیکھتے دیکھتے آگ بھابھی کے سر تک پہنچ گئی۔ بھابھی کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے شور مچایا۔ دوسرے کمرے سے میری بہن، والدہ اور ایک بھائی بھی دوڑ کر آئے، لیکن تب تک اس آگ نے میری بھابھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ آگ بھابھی کے کپڑوں کو اور بھابھی کو لگ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مجھے دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لگ گیا اور کچھ وقت میں نے جان بوجھ کر لگا دی، یہاں تک کہ میرا دروازہ کھولنے سے
پہلے تقریباً دروازے کا کنڈا ٹوٹ چکا تھا۔ میرے بھائی اندر داخل ہوئے۔ میں نے بظاہر دہشت سے چیخ چلا رہی تھی اور میری بھابھی بھی چیخ رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے کی مدد سے آگ بجھائی، لیکن میری بھابھی کا جسم بہت زیادہ جھلس چکا تھا، خاص طور پر ان کا چہرہ، کیونکہ جب انہوں نے آگ کی تپش کی وجہ سے اٹھ کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا تو بالوں میں مٹی کا تیل لگا ہونے کی وجہ سے وہ چہرہ اور کپڑوں پر لگ گیا اور آگ نے اس حصے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ خیر رات کا وقت تھا، میری بھابھی کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ایک تو سواری کا انتظام کرتے ہوئے دیر ہوگی اور دوسرا آگ نے بہت زیادہ جھلسا دیا، جس کی وجہ سے میری بھابھی کا انتقال ہو گیا اور میں اپنے ارادے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن میں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ گو کہ میری بہن میرے اس گناہ میں برابر کی شریک تھی، مگر مجھے بھی خطرہ تھا کہیں وہ اس بات کو لیک آؤٹ نہ کر دے۔ میں ہمیشہ اس خطرے سے دوچار رہی، لیکن میری بہن نے میری اس بات کا پردہ رکھا اور اس موت کو ایک حادثاتی موت کہا گیا اور وقت گزر گیا، میری شادی ہو گئی، میں اپنے سسرال آ گئی۔ بس یہاں میں نے انتہائی خوش اور مطمئن زندگی گزاری۔ میری اولاد ہوئی، وقت بہت تیزی سے گزرا۔ میری بیٹی جو 12 سال کی تھی، چند دن پہلے وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہاں گیس لیک تھی۔ میری بیٹی شاید چائے بنانا چاہ رہی تھی، اس نے جیسے ہی ماچس جلائی تو آگ کے گولے نے پورے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچن کے اندر میں نے کپڑے کے کور وغیرہ ڈال رکھے تھے، کچھ اخبارات وغیرہ وہاں پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا سامان تھا جو آگ کو جلنے میں مدد دیتا۔ آگ نے آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آگ پھیل گئی۔ میری بیٹی مدد کے لیے مجھے پکارتی رہی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو مدد نہ کر سکی۔ گاؤں کے کافی لوگ ہماری مدد کو پہنچے، لیکن آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر داخل ہونے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے آگ پر قابو پایا۔ پھر اندر داخل ہوئے وہ لوگ جنہوں نے آگ کے حادثات دیکھے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا جب آگ لگی ہوتی ہے تو اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے اور پھر کولنگ کا ایک عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی گرم چیز کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی آگ پر قابو پانے کے بعد وہاں پہ موجود چیزوں کو ہٹانے کے لیے ان کو پانی کی مدد سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی اور کپڑے کی مدد سے ان چیزوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا گیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کی لاش تک پہنچایا گیا تو میں حیران تھی کہ بیٹی ساری کی ساری جھلس چکی تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی اور مجھے میرا ماضی یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میں نے اپنے حسد کی وجہ سے ایک جیتی جاگتی انسان کو زندہ جلا دیا تھا۔ آج میرے سامنے میری اولاد زندہ جل رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں اس چیز کو اپنا مکافات عمل سمجھتی ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی کی موت کی اتنی تکلیف ہے کہ میرے دل میں یہ حسد رہتی ہے کہ کاش اپنی بیٹی کی جگہ میں چل گئی ہوتی، کم از کم میرے گناہ کا ازالہ تو ہو جاتا۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ بھی، اس کے زندہ جل جانے کی تکلیف بھی برداشت کی ہے، مگر میں نے جس انسان کو زندہ جلایا تھا اس کا گناہ ابھی بھی میرے سر پر ہے، اس کا جواب مجھے روز حشر بھی دینا ہے۔ وہ کہ اس وقت میں نے اپنی بہن کو اپنا شریک جرم بنا لیا تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ جب مکافات عمل سے گزروں گی تب تو بہن میرے لیے سہارے نہیں بنے گی۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں چھڑا پائے گی۔ آج میں اس تکلیف سے گزرنے کے بعد بستر کی ہو کر رہ گئی ہوں اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہوں۔ اس سے شاید اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی مجھے ہو سکتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ نجات مل جائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے اور مجھے بخش دے، آمین۔ اللہ حافظ۔